الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویلاگ میں دو تین خبریں ایسی ہیں جو انالیسز کے لیے جو ہے نا وہ موضوع مناسب ہیں، میں نے اسی لیے ان کا انتخاب کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ جماعت اسلامی بڑی ایک مضبوط جماعت ہوا کرتی تھی، آج بھی ہے، لیکن اس لحاظ سے نہیں ہے۔ جب یہ قاضی والا دور تھا، قاضی حسین احمد اور بھی رہے ہیں اس کے بڑے، غالباً پراچا بھی رہا ہے، تو مطلب بلوچ وغیرہ یہ لوگ جو تھے نا وہ بڑے اسٹرانگ قسم کے تھے۔ اب شاید اس میں وہ اتنا دم خم نہیں ہے، لیکن ہے تو صحیح۔ کچھ یہ ہے کہ دھاندلی ہوتی ہے تو پارلیمانی سیاست جو ہے نا اس سے پھر یہ بڑے دور نکل جاتے ہیں، یعنی موقع نہ ملے تو پھر وہ پارٹیاں جو ہے نا وہ کمزور ہوتی ہیں اگر ان کو ان کے رائٹس نہ ملے تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ راج الحق صاحب نے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے چھوڑ دی ہے امارت جو ہے اس کی، یعنی امیر جو ہیں، تو اب انہوں نے الیکشن کروایا ہے ودن پارٹی۔ تو حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کراچی کے ہیں، انجینئر ہیں غالباً، حافظ بھی ہیں، تو وہ جناب اس کے امیر مقرر ہوئے ہیں اور منتخب ہوئے ہیں بلکہ۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ویسے تو بڑے اسپیکنگ پاور جو ہے نا ان کی بڑی وہ ہے، لیکن بعض اوقات ویسے کچھ فضول بھی بولتے رہتے ہیں، کم بولنا چاہیے، کیونکہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک لحاظ سے ٹو دی پوائنٹ ہی بات کرے تو اچھا لگتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، گڈ لک ٹو جماعت اسلامی۔ دوسری بات جو ہے جی وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں آپ کے، انہوں نے فرمایا ہے کہ مشکوک خطوط جو ہے نا جی، یہ جو عدالتوں میں ججوں کو بھیجے جا رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر چیف جسٹس آف پاکستان، پھر لاہور میں، تو ان خطوط کا جو ہے نا وہ تحقیقات کروائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا جو گلٹی ہے وہ کون ہے۔ تحقیقات ہونی تو چاہیے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ بڑی ابھی تک وہ 9 مئی والی جو ہے نا وہ نہیں بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ وہ کیا ہوا، کس نے کیا۔ تحقیقات تو ہوئی تھی، تو اب دیکھ لیں کہ تقریباً وہ 10-11 مہینے ہو گئے اس بات کو، بنتے ہیں کمیشن، سارا کچھ یہ ہوتا ہے، تحقیقات کی کمیٹیاں، یہ وہ سارا کچھ، لیکن آؤٹ پٹ نیل۔ گنڈا پور صاحب جو ہے نا جی، یہ جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے تو جناب برملا یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو جعلی ریزرو نشستیں جو ہے نا، ان لوگوں کو ہم حلف نہیں لینے دیں گے، ٹھیک ہے۔ کہنا ان کا یہ ہے کہ یہ سیٹیں جو ہے نا وہ جتنی ان کی بنتی ہیں اتنی لیں، باقی جو ہماری بنتی ہیں وہ ہمیں دیجیے، یعنی PTI کو۔ PTI جو ہے وہ بڑے عرصے سے بھگت رہی ہے، اب دیکھتے ہیں اور کتنا بھگتے گی، لیکن یہ تو سراسر زیادتی ہے کہ بندے ان کے جیتے ہیں، ریزرو سیٹیں بھی ان کی بنتی ہیں اور دے دی جائے دوسروں کو، تو ریشو اور اس کے حساب سے جس طرح سے یہ فارمولہ ہوتا ہے اس حساب سے ان کو ملنی چاہیے، کیونکہ جو ہوتی ہے نا ایک حکومت کی، کہہ لیں کہ لیجیٹیمائز جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس طرح سے کرواتی ہے جب وہ فیصلے قانون کے مطابق کریں۔ دھکا شاہی سے کر لیں گے، پہلے بھی تو وہ فارم 47 سے وہ آ گئے ہیں حکومت میں، 45 تو ان کے حق میں نہیں تھا، اس لحاظ سے تو وہ بہت تھوڑی سیٹیں تھیں ان کے پاس،
لیکن جو کچھ بھی یہ کیا گیا ہے ہوا ہے ان کے ساتھ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ انہوں نے بھگتا ہے، تو اب مطلب کوئی حد ہوتی ہے، یہ تو ساری زیادتی والی بات ہے کہ ریزرو سیٹیں بنتی ان کی ہیں لیکن ان کو دی نہ جائیں۔ اچھا جی، ایک جو بڑی مطلب خبر کیا لیں اس پہ ہم تجزیہ کریں گے، اور یہ عام لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں لیکن یہ بڑی سیریس بات ہے۔ عید کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی سمیت جماعتیں جو ہیں 5-7 وہ تحریک چلا رہی ہیں دھاندلی کے خلاف، اور ان سب کا یک نکاتی ایجنڈا ہے، یعنی اس حکومت کے خلاف کہ یہ جو دھاندلی کی گئی ہے اس کے اوپر پیش رفت ہونی چاہیے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو مطلب بہت زیادہ، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے تو بلے کا نشان بھی لے لیا، اور جتنے کینڈیڈیٹس تھے اتنے نشان لوگوں نے بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر تو وہ جناب نشان جو ہے نا وہ ووٹ کاسٹ کیے، جب کیے جیت رہے تھے شام کو، سب رزلٹ ان کے بڑی فیور میں آ رہے تھے، لیکن اچانک پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی جناب ہوتا ہے جو پہلے ہوتا ہے، رات کو وہ جیت رہے تھے، صبح جناب وہ افسوس کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی سب ان سے وہ سیٹیں نشستیں وغیرہ وہ ایریا پنجابی کہنے نا کھو مائی، تو بڑا ظلم اور زیادتی کی گئی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے، عمران خان بھی تو یہی کچھ کہہ رہا ہے نا کہ میرا جو مینڈیٹ ہے وہ مجھے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بلوچستان میں جو ہے وہ کئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے نا بڑی ناانصافی کی گئی ہے۔ نون لیگ والے خود کہہ رہے ہیں جناب، یہ آپ سنیں بات رانا ثناء اللہ کی اور اس کی جو شیخو پرے والا ہے جاوید لطیف، تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو جیتے ہوئے نہیں تھے، ہمیں جتوایا گیا ہے، ہم نے حکومت نہیں بنائی ہے بلکہ ہم سے حکومت بنوائی گئی ہے، تو اس سے زیادہ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تو یہ غلط کہہ رہے ہیں تو ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، نون والے پوچھیں، اوپر عدالتیں پوچھیں، الیکشن کمیشن پتہ کرے، پتہ تو اس کو سارا کچھ ہی ہے، ان کی ناک کے نیچے تو سارا کچھ ہوا ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ایسے تو ایسے نہیں ہے بھائی، ایک بندہ 10,000 سے جیت رہا ہے تو آپ اس کے جب ری کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو 10,000 اس کا ووٹ ہی کینسل کر دیتے ہیں، ڈبل سٹیمپ یا جس طرح سے روز کرا دیتے ہیں کہ جی وہ غلط ہے، تو ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا۔ مسترد ووٹوں کی تعداد بڑھا کر مطلب کئی سیٹیں بعد میں ابھی تک جو ہے نا وہ ان سے وہ لے رہے ہیں اور چھین رہے ہیں، تو صاف ظاہر ہے اس کا ریئیکشن تو ہوگا، رد عمل تو ہوگا۔ تو پارٹیاں جو ہے نا وہ بڑی ہیں اس وقت، جناب فضل الرحمان بھی جو ہے نا وہ بڑا چیخ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ غلط کیا ہے، بہت غلط کیا تھا، اب میدانوں میں جو ہے نا وہ بات ہوگی، تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔